بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث پاک میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ اب حدیث کا مفہوم تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کامل تم میں سے کوئی ایک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت میرے ساتھ وعدے سے وعدہ سے سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اب یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے کہ محبت کس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ہوتا ہے اور اس کی نفی سے ایمان کامل کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس محبت کے معنی کے حوالے سے کئی قول ہیں کہ محبت کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلا قول یہ کہیں کہ بذل النفس دونہ، حضور کے ساتھ محبت کا معنی یہ ہے کہ اپنے جان کو قربان کر دینا رسول اللہ کے دفاع میں، جان قربان کرنا، بذل النفس جان قربان کرنا حضور کے دفاع میں۔ جیسے علامہ خادم حسین کہتے تھے ہم تو پہرے دار ہیں، پہرا دینا ناموس رسالت پر، بذل النفس دونہ، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک قول یہ دلیل، انہوں نے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورۃ انفال آیت نمبر 64۔ کافی ہے تجھے اللہ تعالیٰ اور وہ جو تیری اتباع کرنے والے ہیں ایمان والے، وہ اللہ کافی ہے، اور من اتبعک، اور وہ بھی کافی ہیں تجھے جو ایمان لانے والے ہیں، بشرطے کہ آپ کی اتباع کرتے، من اتبعک، جو اتباع کی جنہوں نے تیری ایمان والوں سے، وہ تجھے کافی ہیں۔ اب اس پر بھی مذہبی لحاظ سے کئی اعتراض سوال ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اب 40 مومن ہو گئے اور 40 سے زیادہ طاقتور ایک آدمی عمر بھی مومن ہو گیا، اب اللہ کافی، اللہ تو ہر جگہ ہے، اس کی طاقت اور اس کی مدد تو لازمی ہے، اب مومن کافی ہیں آپ کو۔ جو لوگ عمر فاروق کو تسلیم نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ اس آیت کا شان نزول دیکھیں۔ اتنی یعنی بددیانتی کرتے ہیں کہ کوئی بھی آیت ہو جس کے اندر صحابہ کرام کی شان ہو وہ صرف حضرت علی کے حق میں لے جاتے ہیں، کسی صحابی کو تو مانتے نہیں نا۔ اور پھر شیخین کو تو ان کے بڑے دشمن ہیں کیونکہ انہوں نے حضور کے بعد خلافت پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس لیے وہ تو ان کے لعنت کر کے ان کے اوپر اپنی اتنی لعنت ہوئی کہ جب یہ مرتے ہیں ان کی صورت خنزیر کی ہوتی ہے۔ علامہ یوسف نبہانی کہتا ہے کہ اولیاء کرام میں سے بعض اولیاء وہ ہیں جو صحابہ کرام کے سب کرنے والوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی باطنی تصویر دکھائی جاتی ہے اور باطن ان کا بالکل خنزیر کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام پر لعنت کرتے۔ اس کی عقلی وجہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو لعنت کرتا ہے، لعنت اور کفر ایک جیسے ہیں، لعنت کے دو معنی ہیں لیکن ایک معنی جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ہے کفر، اللہ کی لعنت ہو فرعون پر، یعنی اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو، کافر ہو کے مرے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ لعنت معنی کفر ہوتی ہے۔
اس لیے یزید پر لعنت کرنا بعض لوگوں کے جائز نہیں ہے جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو، اور جو فاسق کے لیے لعنت ہوتی ہے وہ تو یزید پر بطریق اولیٰ ہے۔ لعنت کا مسئلہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، شخص معین پر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو لعنت کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو لعنت کرتے ہیں کسی بھائی کو، مسلمان کو، اگر وہ حقدار ہوتا ہے لعنت کا تو اسی کو لعنت پہنچتی ہے، اور وہ حقدار نہیں ہوتا تو وہ لعنت اس کے لعنت کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اب صحابہ تو لعنت کے حقدار ہی نہیں ہیں، تو جب یہ شیخین کو اور دوسرے صحابہ کو لعنت کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو، تو پھر وہ لعنت کدھر جائے گی؟ ادھر تو جا نہیں سکتی، وہ محل ہی نہیں ہے لعنت کا، تو پھر ادھر واپس لوٹے گی حضور کی حدیث کی روشنی میں اس شخص کے پاس جس شخص نے لعنت کی ہے۔ اور ہر خطبے میں لعنت کرتے ہیں یہ، اس لیے کہ ان کے ایمان کی بنیادیں جیسے بنی الاسلام علی خمس ہے، تو ان کے نزدیک بنی الاسلام علی لعنت و مطاعت و کذب، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد لعنت پر ہے، کذب پر ہے، مطاع کرنے پر ہے، یہ سارے اصول اور بنیادی چیزیں ہیں، تو یہ لعنت کرتے ہیں، تو ان پر واپس آتی ہے تو پھر ان کی حالت آخرت میں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور زندگی میں تو عیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مطاع جائز ہے۔ کسی بھی لڑکی کو کہیں یہ 10,000 لینے میرے ساتھ ایک دن گزاریں، اسے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم، ثواب کا کام ہے، یہ کرتے ہیں، اور اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے لڑکی کا۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اب ایک معنی میں نے محبت کا ذکر کیا، ابن بطال ایک آدمی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، وہ ابو الزناد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ محبت کے 3 قسمیں، محبت کے 3 قسمیں، تعظیم کی محبت، جیسے اولاد اپنے باپ سے کرتی ہے، یہ تعظیم کی محبت ہوتی ہے، یا شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں، یہ تعظیم کی محبت ہوتی ہے۔ شفقت اور رحمت کی محبت، جیسے ماں باپ اپنے اولاد سے کرتا ہے، یا استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتا ہے، یا نبی اپنی امت کے ساتھ کرتا ہے۔ محبت مشاکلت و استحسان، انعام اور استحسان کی وجہ سے محبت، جیسے بعض پر احسان کرتے ہیں تو جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اس آدمی کے لیے جو احسان کرتا ہے۔ 3 قسم کی محبت ہوتی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں پائی جاتی تھی۔ قاضی عیاض نے کہا کہ محبت یہ ہے، یہ تیسرا قول ہے، نصرت سنت ہی و ضب عن شریعت ہی و تمنی حضور حیات ہی فبذل نفس ہی و مال ہی دونہ۔ وہ کہتے ہیں محبت یہ ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کی بات ہے کہ اس کی سنت کی مدد کرنا، اس کی شریعت کا دفاع کرنا، ان کی حیات کے حضور میں تمنا کرنا کہ کاش ان کی زندگی میں ہماری بھی حاضری ہوتی، تمنا کرنا، اور جس کا نتیجہ وہی نکلا، فبذل نفس ہی و مال ہی دونہ، مال کو بھی، نفس کو بھی، جان کو بھی آپ کی ذات پر، دفاع پر، آپ کی ناموس پر قربان کرنا۔
یہ انہیں اس کا معنی ذکر کیا۔ آخری بات، کیونکہ لمبی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بدر الدین عینی وعدہ کرتا ہے کہ محبت کا معنی یہ کیا جائے ارادہ تو فعل اطاعت ہی و ترک و مخالفت ہی۔ حضور کے ساتھ محبت یہ ہے کہ انسان کا ارادہ ہو کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے فرامین کی مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ گویا کہ اطاعت کے معنی میں ہے، اور یہ فرض ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم الی آخری حتی یاتی اللہ بامرہ، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ محبت کا یہ معنی ہے کہ اس کی شریعت کی اتباع کرنا اور اس کی ناموس پر دفاع کرنا، یہ وہ معنی ہے۔ اور حقیقت میں یہ معنی کر رہے ہیں کہ محبت کا معنی وہ یہ ہے کہ وہی بذل النفس دونہ و بذل النفس و بذل المال دونہ، مال بھی خرچ کرنا اور اپنے نفس کو بھی خرچ کرنا۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس میں لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ اصل محبت کا معنی یہ ہے کہ میل القلب الی ما یوافقہ، دل کا میلان کرنا اس آدمی کی طرف یا اس کام کی طرف جو اس کے موافق ہو۔ پھر اس کے ثمرات ہیں، دل کا میلان کرنا، دل میلان کرے۔ تو دل کا جو میلان ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کو لیا ہے کہ محبت کا معنی ہے دل کا میلان اس چیز کی طرف جو اس کی طبیعت کے موافق ہے، اس کی طرف، باقی اس کے سارے ثمرات ہوتے ہیں۔ تو دل کا میلان جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حسی اور ایک معنوی، خوبصورت چیز کی طرف۔ دل کا میلان جمال کی طرف ہوتا ہے یا کمال کی طرف ہوتا ہے۔ جمال سے مراد ہے حسی اور کمال سے مراد ہے حسن معنوی، حسن ظاہری، حسن باطنی۔ کئی لفظ آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ حسی میں نے کہا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا میلان ہوتا ہے کہ لذیذ چیز کھائے، اچھی چیز پہنے، اس میں لذت ہوتی ہے اس کو۔ یہ ساری جو لذت دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری میل النفس الی الشیء ہوتا ہے، بیوی کی طرف ہی لذت والی میلان ہوتا ہے، یہ ہوتی ہیں، یہ حسی خوبصورتیاں ہیں۔ خوبصورت چہرہ، باغات، پھول، پھل، بچے، یہ حسن صورت کی وجہ سے دل کا میلان ہوتا ہے ان کی طرف، حسن صورت کی طرف سے۔ یہ جمال ظاہری ہے یا حسی بھی کہہ سکتے ہیں۔
اور ایک ہوتا ہے حسن باطنی، کمال باطنی، وہ علم ہے، وہ عمل ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے اولیاء کرام ہیں، ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا دل ان کی طرف میلان کرتا ہے، حضور غوث پاک کی طرف، سیدنا مجدد الفسانی کی طرف، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف۔ اس طرح جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی طرف دل کا میلان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر حسن باطنی ہے، فضائل کی وجہ سے، احسانات کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ کہ اب خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبت یا تو جمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ جمال اور کمال اتم، اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ جمال، خوبصورتی، جسم کی خوبصورت، ساری خلقیں حضور علیہ السلام کی معتدل، جسم معتدل، ہر چیز معتدل، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اور پھر اللہ نے آپ کے جسم کے ہر عضو کی قسمیں بھی کھائیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کبھی جسم کی والا امروں کا، یہ ظاہری حسن جو ہم جس کو حسن سمجھتے ہیں، ظاہری حسن کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مَا زَاغَ الْبَصَرُ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ حسن صورت ہے۔ اور کمال بھی اسی طرح اتم درجے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ساری رات روتے تھے کہ میری امت کو یا رب العالمین بخش دے، ان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا اور ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی۔ تو اپنی امت کے لیے محسن اعظم ہے، ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے، الانسان الکامل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بدرالدین عین والا اس پر لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے، تو خلاصہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کتابوں میں۔ میلان قلب یا تو جمال کی وجہ سے ہوتا ہے یا کمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جمال اور کمال میں حضور کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے ساری محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جمال اور کمال کے لحاظ سے جو محبت اور میلان قلب ہے، اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم، اور سب سے زیادہ صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ اس پر وہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا۔ صدیق اکبر جب مکہ میں تھے تو سب سے بڑے امیر تھے، دولت مند تھے، اور جب مدینہ میں آئے تو ان کی جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ صرف 2 چادریں ہوتی تھیں، اور وہ بھی کھدر کی چادریں ہوتی تھیں، اور ان کے بٹن بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھجور کے کانٹوں کے ساتھ ان کو باندھ کر کے پیوند کر کے تو اپنے جسم پر بناتے تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ قلم حدید کے اندر ہے یہ سارا واقعہ، جو قبل الفتح ہے جنہوں نے، اور بعد الفتح جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ پر جانیں اور مال قربان کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب نے سب کچھ نہ کچھ تو کیا۔ اس لیے اب خلاصہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات کی طرف بالکل میلان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ میلان تو ہے، لیکن اپنی اولاد سے، اپنی جان سے اس طرح کم ہے محبت، میلان نفس، تو پھر وہ مومن کامل نہیں ہے۔ اس پر وہ 2 حدیثیں آپ سن لیں اور اس کو کلپ بنا رہے ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَجَلُّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ۔
حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں ہے میری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول سے، اور کوئی زیادہ معظم اور اجل نہیں ہے میری آنکھ میں حضور سے، اور میں طاقت نہیں رکھ سکتا تھا کہ آنکھ بھر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ سکوں، اتنا اجلال تھا، عظمت تھی۔ ایک ہوتی ہے نا عظمت نہیں ہوتی، بار بار دیکھو، بار بار بھی دیکھو تو فوراً نظر جھک جائے جیسے سورج کی طرف ہوتی ہے، تو یہ اجلال ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ایک روایت میں من نفسی بھی ہے، من نفسہ و والدہ و والدہ، یا والد پہلے بھی ہے، روایتیں مختلف ہیں، والناس اجمعین، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ومن نفس کا، ہاں حضرت عمر نے کہا کہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، مجھے آپ بہت محبوب ہیں، پیارے ہیں، میرا دل میلان کرتا ہے آپ کی طرف سب چیزوں سے زیادہ، لیکن میرے اپنے نفس سے زیادہ نہیں، مجھے جان اپنی بہت پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمِن نَفْسِكَ یا عمر، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں ہوگی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ فقال وَمِن نَفْسِي یا رسول اللہ، انہوں نے کہا میرے نفس سے بھی آپ مجھے پیارے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو صوفیاء کرام نے حضور نے توجہ فرمائی، جب توجہ فرمائی تو حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر جو محبت تھی وہ اور بڑھ گئی، حضور کی محبت حضرت عمر فاروق کے نفس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، یہ ہے عمر۔ تو یہ جو محبت ہے اس میں پھر دو چیزیں ہیں، باس مکمل کرتے ہیں، محبت اضطراری اور اختیاری۔ تو ہم مکلف ہیں محبت اختیاری کے ساتھ، اضطراری کے ساتھ مکلف نہیں ہے۔ جو یعنی بندہ قادر بھی نہیں ہے، خود بخود ایک چیز کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، بچوں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں محبت ہوتی ہے، وہ اضطراری محبت ہوتی ہے، اور باپ کے ساتھ محبت اختیاری ہوتی ہے۔ تو یہاں اختیاری محبت کا حکم ہے۔ اختیاری یہ ہوتی ہے کہ جب دونوں کا تعارض ہو جائے، محبت اضطراری کا اور دوسری محبت، یعنی ایک محبت ایک سے ہے، دوسری محبت دوسرے سے ہے، تو اختیاری محبت وہ ہوگی کہ ایک کی محبت کو چھوڑ کر دوسری کی محبت کو اختیار کیا جائے، بچوں کی محبت کو چھوڑ کر والد کی محبت کو اختیار کیا جائے۔ تو اس قسم کی جو محبت ہے اس کو اسلام معتبر سمجھتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، بیٹے نے کہا ابو نہیں جانا، اب اس نے باپ کا کہنا مانا تو اس نے محبت اختیاری میں باپ کو ترجیح دی، یہ محبت اختیاری ہے، اور بیٹے کو ترجیح تو یہ محبت اضطراری تھی۔ تو اس طرح انبیاء کرام کی محبت اور سارے لوگوں کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، جس کا حکم ہے ہمیں، تو محبت اختیاری ضروری ہے، اضطراری تو پھر بندہ مضطر ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی محبت اختیار سے اوپر چلی گئی تھی، بہت اوپر چلی گئی تھی، اضطراری ہو چکی تھی۔ اختیاری تو اپنے اختیاری اطاعت تو تھی، بذل النفس بھی تھا، بذل المال بھی تھا، لیکن اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تھوڑے سے وقفہ کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے تو صحابہ کرام جان نکل جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی محبت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن زید نے خون پی لیا۔ یہ جو عبداللہ بن زید کو گالیاں دیتے ہیں سبھی، حضرت عبداللہ بن زید عشرہ مبشرہ سے ہیں، اور حضور نے کچھ لگوایا، خون برتن میں رکھا، کہا کہ عبداللہ یہ جا کر باہر گرا دو کہیں۔ حضرت عبداللہ نے وہ پی لیا۔ حضور نے پوچھا گرا دیا؟ اس نے کہا جی گرا دیا۔ کہاں گرایا؟ انہوں نے کہا جی میں نے پی لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ،
دل کے تیرے بدن کے اندر نبی کا خون چلا گیا، جہنم کی آگ تیرے لیے حرام ہو گئی۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے حرام کیا، نبی کا خون پاک ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور کے خون کے پینے کے بعد مجھ سے صحابہ کرام نے پوچھا یار کیسی خوشبو تھی؟ 6 لوگوں نے حضور کا خون پیا، ان میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت مالک بن سنان بھی ہیں، حضرت ابو سعید خدری کے والد، 6 لوگوں نے حضور کا خون کی برکت حاصل کی۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا خون پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی تھی، حالانکہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، خوشبو زیادہ اچھی تھی۔ حضور نے بشارت دی جنت کی۔ حضرت ام ایمن جو حضور کی خادمہ تھی، اور آپ نے فرمایا تھا ام ایمن کو امی بعد امی، حضور کے والدہ کے ساتھ تھی جس وقت حضرت والدہ حضور کی وصال فرما گئیں مقام ابوا میں، یہ ساتھ تھیں، حضور 6 سال کے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سفر طے کرایا اور ساتھ رہیں مکہ تک، اور حضور کی پھر خادمہ تھی۔ تو ام ایمن کو کہا کہ ام ایمن یہ میرا پیشاب ہے، بیمار تھے، انہوں نے پیشاب برتن میں کیا، یہ باہر ڈال دو۔ ام ایمن باہر گئی اور چھپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پی لیا۔ آپ نے فرمایا گرا دیا پیشاب؟ انہوں نے کہا جی ہاں گرا دیا۔ کہاں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زمین پر گرانے کو دل نہیں چاہتا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا زمین پر گرانے کو دل نہ، میں نے پی لیا۔ اسی طرح انہوں نے بھی کہا میں نے پی لیا۔ حضور نے فرمایا کہ تیری نسل کے اندر چاہے وہ نسلیں ہزاروں تک چلی جائیں، کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ تو یہ پیشاب کو پی لینا اور خون کو پی لینا، یہ محبت اضطراری کے اندر ہو جاتا ہے۔ اتنا محبوب کا تھوک بھی میٹھا لگتا ہے، حضور کا تو ویسے میٹھا تھا، لعاب مبارک صحابہ کرام کہتے تھے کنویں میں ڈالا تو کنواں میٹھا ہو گیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگائے تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور کا لعاب تو بہت، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ جس آدمی کے ساتھ محبت ہو اس کا لعاب بھی میٹھا لگتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی محبوبہ کا لعاب کھا لے، چکھ لے، پی لے، چکھ کا معنی یعنی گلے سے اتار لے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ روزہ بھی گیا، کفارہ کیوں؟ اس لیے کہ کفارہ ہر اس چیز پر لازم ہوتا ہے جو غذا ہو یا دوا ہو اور جس میں لذت محسوس ہو کھانے پینے کی، اور اگر ایک آدمی دوسرے کا لعاب بغیر اس محبت کے نگل لے تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت عطا فرمائے اور محبت اختیاری سے اضطراری بن جائے، یہ دعا کریں۔ اب یہ تھوڑا سا سبق آپ کو بتایا، اور یہ حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ کی باتوں میں سے 2-3 باتیں آ گئیں، پھر